بچے کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ اقامت کیوں کہتے ہیں؟ عام طور پہ اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پہنچایا جائے، اس لیے اذان دی جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کا نام پہنچانا مقصود ہے تو پھر تو بچے کے کان میں اونچی آواز سے کہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام پہنچ جائے گا۔ یہ پوری اذان کیوں دلوائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ پہلے دن بچے کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ بچہ آپ کی زندگی کا عظیم ترین فریضہ نماز ہے، لہٰذا جب بڑے ہو جاؤ تو نماز پڑھنے میں سستی نہیں کرنی۔ پہلے دن بچے کو نماز کی تلقین کی جاتی ہے، اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن پاک کا قرینہ اس کی تائید کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام عفیفہ، پاک دامن، نیک خاتون تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، کسی مرد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ بغیر کسی مرد سے ملاقات کیے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ حیران پریشان تھی، یا اللہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گی، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے۔ خیر بات کو چھپائے رکھا، اور جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اپنے گھر میں، اپنی بستی میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہ شروع ہو چکا تھا، بستی میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ بستی سے دور جنگل میں، دور کی جگہ میں پہنچ گئی، وہاں اللہ رب العزت کا امر آ پہنچا۔ جنگل میں حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹا تو پیدا ہو گیا، لیکن سوچ رہی تھی کہ یا اللہ میں نے ابھی بستی میں جانا ہے تو بستی والے مجھ سے سوال پوچھیں گے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ اب بستی بھی نہیں جا سکتی، عورت ذات ہوں کسی اور طرف بھی نہیں جا سکتی، کیا کرے؟ بہت سوچ بچار کے بعد آخرکار فیصلہ کیا کہ عورت ذات ہوں کہیں نہیں جا سکتی۔ ٹوٹے دل کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ، دل میں ہزار خدشات لیے حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور پھر بستی کی طرف چل پڑی۔ بستی والوں نے دور سے دیکھا کہ تو عورت ہے، لڑکی ہے، اور بچہ لے کے آئی، تو فوراً بستی والے بول پڑے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ آپ کی ماں بدکار بد کردار تھی، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو، بچہ جواب دے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بستی والوں نے کہا کہ آج کا دن پیدا ہونے والا بچہ ہمارے سوال کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے پہلے دن اعلان کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ پہلے دن بچے کو یہ خبر پہنچائی جاتی ہے آذان کے ذریعے کہ بچہ آپ کی زندگی کا عظیم ترین فریضہ نماز ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں مجبوری کی وجہ سے ان کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ روزہ ہے، بندہ سفر پہ چلا گیا تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ بندہ بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ حج لازم ہو گیا لیکن اس سال حج پہ نہیں جا سکتا، کوئی بات نہیں ہے، اگلے سال چلا جائے۔ زکوٰۃ آج فرض ہو چکی ہے لیکن آج کے دن وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کوئی بات نہیں، یہ کل دے دے، اگلے دن دے دے۔ یعنی کسی بھی عبادت میں مجبوری کی وجہ سے تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن نماز وہ واحد فریضہ ہے کہ حالات کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو، معاملہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو،
نماز کا وقت ہو جائے نماز میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہیں تو تیمم کر کے پڑھ لو، لیکن پڑھنی ہے۔ اگر آپ قیام نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، اگر آپ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارہ کر لو۔ کسی بھی حال میں، بیماری کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی بھی حال میں نماز کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے جو عصر کی نماز سے پہلے دریا پار کرنے کے لیے دریا کے کنارے پہ پہنچا، کشتی کا انتظار کرتا رہا کہ کشتی آئے گی تو میں دریا پار کروں گا، لیکن کشتی کے آنے میں دیر لگی، کشتی نہیں آ رہی تھی۔ تو سوچا کہ میں ویسے ہی دریا میں اتر جاتا ہوں اور دریا کو خود تیرتے ہوئے پار کر لیتا ہوں۔ اس کو اپنے اوپر اعتماد تھا۔ دریا چوڑا تو اتنا نہیں تھا، لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز اور پانی بہت زیادہ گہرا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں دریا پار کر کے اگلے کنارے پہ عصر کی نماز پڑھ لوں گا، یہ اس کا پروگرام تھا۔ لیکن جب یہ دریا میں اترا اور تیرنا شروع کیا، جب درمیان میں پہنچا تو سمجھ گیا کہ میں نے غلطی کی۔ اس دریا کو تیرتے ہوئے پار کرنا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب تیرتے تیرتے حد درجے کی تھکاوٹ ہو چکی تھی، ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کے لیے اپنی جان بچانی دشوار ہے، نہ تو سستانے کے لیے رک سکتا ہے، نہ کوئی آرام کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ خطرے کو دیکھتے ہوئے وہ آخری لمحے تک ہاتھ پاؤں ہلانے اور چلانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اب وہ ہاتھ پاؤں چلا تو رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے اگلے کنارے پہ پہنچ جاؤں، لیکن وہ کنارہ ابھی دور ہے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ادھر تو سورج غروب ہو رہا ہے، میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ ادھر سے بندے کا حال یہ ہے کہ پانی 10 فٹ گہرا ہے، بہاؤ تیز ہے، اب اس بندے کے لیے اپنی جان بچانی دشوار ہے، ادھر نماز کا مسئلہ بن گیا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، یہ بندہ قیام پر قادر نہیں ہے، یہ بندہ رکوع اور سجدے پر بھی قادر نہیں ہے، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ جتنا کر سکتا ہے نماز کی حالت اور ہیئت بنائے گا اور ان حال میں بھی نماز پڑھے گا۔ پانی میں ہے، تیر رہا ہے، بہاؤ بھی تیز ہے، پانی گہرا بھی بہت ہے، اور آگے پہنچنے سے پہلے پہلے عصر کی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ جتنا کر سکتا ہے قبلے کی طرف رخ کر لے، اگر کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ضروری نہیں ہے، قیام نہیں کر سکتا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہاتھ نہیں باندھ سکتا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جتنا یہ کر سکتا ہے نماز کی ہیئت اور صورت بنائے گا تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہاں، 2 اعمال ایسے ہیں کہ ان میں باقی مخلوق انسان کے ساتھ شریک ہے، ایک ذکر اور ایک نماز۔ جس طرح انسان ذکر کرتا ہے کائنات کی ہر مخلوق ذکر کرتی ہے، اور جیسے انسان نماز پڑھتا ہے کائنات کی ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر مخلوق نماز کا طریقہ بھی جانتی ہے، تسبیح کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ گویا کہ کائنات کی مخلوق ذکر کرتی ہے تو پھر کائنات کی مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے۔ کیسے پڑھتی ہے؟ جانوروں کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ پرندوں کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ تو حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے، انسان بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کی نماز تمام ارکان پر مشتمل ہے۔
قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، قرات، تشہد، سارے ارکان پائے جاتے ہیں، جبکہ باقی مخلوق کی نمازیں ایک ایک رکن پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ درختوں کی نماز صرف قیام پر مشتمل ہے، وہ ہر وقت قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جانوروں کی نماز صرف رکوع پر مشتمل ہے، وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ حشرات کی نماز سجدے پر مشتمل ہے، وہاں ہر وقت سجدہ ہوتا ہے۔ اور پہاڑوں کی نماز قعدے پر مشتمل ہے، جیسے کہ بندہ پہاڑ کے قریب جاتا ہے نا تو اس کو جیسے بندے نے گھٹنے ٹیک دیے ہوتے ہیں، ایسی پہاڑ اسی حیت میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کائنات کی مخلوق نماز پڑھتی ہے۔